and a very warm welcome to YOLO Talks. After a long time, पॉलिटिक्स ने मजबूर कर दिया है कि अब उसके ऊपर बात करने के बजाय लाइफ के और एस्पेक्ट्स पे बात की जाए. इस कदर चीज़ें एम्बिग्विटी का शिकार हो गई हैं, इस कदर पोलराइजेशन हो गई है, इस कदर टॉक्सिक हो गया एनवायरनमेंट, और पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए आई ट्राई टू यूज़ माई वॉइस जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगे कि चलें इस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं थोड़ी सी चीज़ों को. आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया लोगों के लिए एक इनकम का ज़रिया भी है, तो एक भरमार है यूट्यूब चैनल्स की, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आप मोनेटाइज्ड चैनल्स देख रहे होते हैं और उसके ऊपर लोगों के ओपिनियंस सुन रहे होते हैं. इतनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके उसमें से किस पे रिलाई किया जाए, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड स्पेशली वाइल यू नो कि इसमें से बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और ऑथेंटिक शायद कोई भी नहीं है. बहुत सारे लोग अच्छी खबर भी दे रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कोई मकसद होता है, उनका टिल्ट होता है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं. चलिए उस पर बात कर लेते हैं. कुछ लोग बड़े क्लियरली आपको या पीटीआई के सपोर्टर मिलेंगे या पीएमएल-एन के सपोर्टर मिलेंगे. अब वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए या अपनी साइड को सही साबित करने के लिए आपको दुनिया जहान की दलीलें दे देंगे और ये मानेंगे नहीं कि उनमें से कई लोग कई दफ़ा एक ऐसी हद तक जाते हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए. एक जर्नलिस्ट का ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो एक ही साइड की बातें बताता रहे. हमें दोनों साइड्स कवर करनी होती हैं और अपना ओपिनियन ज़रूर दे दें कि उसमें से कौन सी चीज़ आपको क्यों बुरी लगती है, बट इंफॉर्मेशन शेयरिंग में टिल्ट ऐसा देना कि चीज़ें बिल्कुल कुछ से कुछ बन जाए, ये अच्छा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल भी जर्नलिज्म नहीं है. अब वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, लोगों ने और भी बड़े तरीके निकाल लिए हैं अट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर्स को. उनमें से सबसे बड़ा तरीका ये है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जाए. और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा. हिस्ट्री में जब सोशल मीडिया नहीं भी था, डिजिटल एज नहीं थी, तब भी पीर फ़कीर और इस किस्म के बहुत से लोग होते थे जो आपको ये बताते थे कि हमारे पास आपके मसाइल का हल है. लोग उनके पास आज भी जाते हैं. आज भी वो एक दो कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सेरेमोनियल से कपड़े पहनते हैं, कोई ख़ास तरीके से फूंके मारते हैं और लोग समझते हैं वो ठीक हो गए हैं. उसके ऊपर लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए हैं. सो फ्रॉड का एलिमेंट हमेशा रहता है ज़िंदगी में हमारे. वो फ्रॉड कई दफ़ा कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनीज आपसे कर रही होती हैं. जिस तरह कोविड की वैक्सीन के बारे में कहा गया कि उसमें बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन हुई और जो टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व थी कोविड की वैक्सीन बनाने में, दे गॉट रिचर एंड रिचर, और वाइल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज डाइंग दे वर मेकिंग मनी. तो इसलिए फ्रॉड का एलिमेंट लाइफ में बड़ा एक कांस्टेंट होता है. अब वो फ्रॉड पर्सनल लेवल पे भी होते हैं, लोगों के साथ, कौमों के साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं, पूरा नेशन वाइड लोगों के साथ फ्रॉडुलेंट बिहेवियर होता है स्टेट्स का कई दफ़ा. फिर इंटरनेशनली देखें तो भी यूनाइटेड नेशंस जिस तरह पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाती है, उस पर भी किसी वक्त बात कर लेंगे, लेकिन जब उस पर बात करें तो फिर P5 इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो यूट्यूब पे स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाती हैं. सो द सेंसरशिप एंड फ्रॉड, दीज टू थिंग्स गो साइड बाय साइड. मेरा फोकस है आज थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर्स पे. एक तो ये कि मोटिवेशनल स्पीकर आजकल हर कोई बना हुआ है. आप बातें बैठ के सुने, अगर थोड़ा सा उससे फिल्टर आउट करें कि हर कोई क्या बात कर रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक नए ट्रेंड के साथ खेल रहे हैं. थोड़े अरसे में इस ट्रेंड ने भी विदर अवे हो जाना है. हर ट्रेंड ने ख़त्म होना होता है, उसकी जगह एक नई चीज़ ने लेनी होती है. बट ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि वो एक दफ़ा टिल्ट हो जाए किसी तरफ या कन्विंस हो जाए तो पता नहीं उसका अंजाम क्या हो, बात कहाँ से कहाँ पहुँचे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दो पॉडकास्ट मैंने सुने जिसमें वो जो लोग बात कर रहे थे वो बैठ के कह रहे हैं औरत को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए, लड़की को कैसे होना चाहिए. फिर मैंने दो ख़वातीन का भी एक पॉडकास्ट सुना और कई पॉडकास्ट सुने जिसमें वो बैठ के कह रहे हैं मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द को ये करना चाहिए, मर्द को वो करना चाहिए. पेरेंटिंग क्या होती है, बच्चों को पालना क्या होता है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा. या मर्द और औरत का जो मिल के एक कॉम्बिनेशन है, उसके जवाब में सोसाइटी को क्या मिलता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन आहिस्ता आहिस्ता फेल होता जा रहा है. उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. हाँ, मर्द के ऊपर बैठ के बात करें और एक फ़ीमेल कार्ड प्ले करें, और फीमेल के ऊपर बैठ के बात करें और एक मेंस कार्ड प्ले करें.
یہ ہر چیز میں وکٹم بلیمنگ، ہر چیز میں گیس لائٹنگ آ گئی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ ایک پڑھی لکھی عورت ہو تو فیملی سدھر جاتی ہے، ایک اچھا مرد ہو تو گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے، یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں. مرد یا عورت ہونے سے پہلے آپ انسان ہیں، اور انسانیت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا ہوا کسی نے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ویریشنز ہیں کہ آپ کی جینڈر کیا ہے. سو بیسک ہیومینٹی پہ تو پہلے بات کر لیں. بیسک ہیومینٹی یہ ہے کہ جو بیسک کریڈینشلز ہیں لائف کے، آپ کسی کے ساتھ برا بیہیو نہ کریں، آپ اپنے ساتھ جتنے آنیسٹ ہیں اتنے ہی دوسروں کے ساتھ رہیں. یہ بیسک کریڈینشلز ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں میں اس پہ خود کتنے پورا اترتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سن کے امیون ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو پہلے سے یہ چیزیں اپنے گھروں میں ارد گرد دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کہ سارا الزام دوسروں پہ ہی ڈالنا ہے. میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، اولاد ہے تو وہ ماں باپ کو کسی وقت بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں اگر ہماری تربیت میں یہ کمی نہ چھوڑی ہوتی تو آج ہم ایسے نہ ہوتے. پھر کسی وقت میں ماں باپ کو بھی شکوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیر از نو اینڈ ٹو بلیم گیم. اور یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. لائف کا فارمولا بڑا سمپل ہے، گیٹ ہولڈ آف یور سیلف. آپ ایڈلٹس ہیں، آپ بڑے ہو چکے ہیں. اگر آپ 18 سال کے ہیں تو یو آر این ایڈلٹ. اگر اس کے بعد بھی آپ اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو یہ کوئی بہت قابل فخر بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ادھر ادھر ریزنز یوز کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں بلیم کرنے کے لیے اپنے فیلیئرز کے لیے، یہ آپ کا قصور ہے. آپ کا فیلیئر آپ کا اپنا فیلیئر ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. آپ کی کامیابی آپ کی اپنی کامیابی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی موٹیویشنل اسپیکر. لائف کا ایک بیسک ڈسپلن ہوتا ہے. اف یو آر آنیسٹ ود یور سیلف، آپ محنت بھی کریں گے، آپ اپرچونیٹیز بھی ڈھونڈ لیں گے. اپرچونیٹیز بھی کئی دفعہ آپ کو ڈھونڈ لیں گی. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو مرضی کی جاب نہیں ملتی، آپ کچھ اور شروع کر جاتے ہیں، آپ اسی فیلڈ میں آگے نکل جاتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. بٹ بلیو می، ڈونٹ لسن ٹو دا موٹیویشنل اسپیکرس، بیکاز وہ جو کچھ انڈیوس کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، وہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک بیچارے ہیں، آپ ایک وکٹم ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کی لائف میں جو بھی کمی ہے یا آپ کے ذہن میں جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کی یہ ریزنز ہیں. کوئی ریزنز نہیں ہوتی. دیر از نو ریزن ٹو گو ٹو اے موٹیویشنل اسپیکر. ہاں، اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے کوئی اسپیشلائزڈ ایریا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ڈو دیٹ. اسی طرح اف یو تھنک یو ہیو اے سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو اینڈ یو وانٹ ٹو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ اور اے سائیکالوجسٹ، ڈو دیٹ. بٹ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں سوشل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، ان سے بچیں. بیکاز مائنڈ آپ کا ایک دفعہ غلط ڈائریکشن پہ چل پڑا، آپ اسی شخص کی باتیں سنتے رہیں گے، آپ اس سے انسپائر ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بیکاز یقین کریں بڑا آسان ہے کسی اور کے اوپر بلیم کر دینا اپنے فیلیئرس کو یا اپنی انہیپینس کو. مشکل کام یہی ہے کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے اور آپ نے لیٹ گو کرنا سیکھنا ہے. لیٹ گو آف دا پیپل. اگر آپ کو لگتا ہے somebody has failed you in life، وہ بھی پہلے آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے ایسا ہونے دیا. باؤنڈریز ڈرا کرنی چاہیے تھیں، لوگوں کو اتنی جگہ نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے قریب آ کے آپ کو مینیپولیٹ کرتے. سو آپ مینیپولیٹ ہوئے بیسکلی. جتنا مرضی اپنی لائف کو ایک چارٹ پر آئیں، انالائز کریں، ون وے اور دی ادر آپ کو لگے گا ہر جگہ آپ کی اپنی مسٹیک ہے. بیکاز آپ نے الاؤ کیا وہ سب کچھ اپنے ساتھ ہونا. آپ نے نو کہنا نہیں سیکھا، آپ نے ہمبل ہونا نہیں سیکھا. جہاں پہ لائن ڈرا کرنی تھی وہاں لائن نہیں ڈرا کی، باؤنڈریز نہیں ڈرا کی اپنے ارد گرد، رسپانسبلٹی نہیں لی. ہمبل ہو کے پیرنٹس کی بات خاموش ہو کے سننا نہیں سیکھا آپ نے. ہر چیز کو رسپونڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ نہیں سیکھا آپ نے. اور رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، ری ایکٹ نہیں کرنا ہوتا، یہ نہیں سیکھا آپ نے. سو اپنے اندر خامیاں ڈھونڈیں. You are your best doctor. Please don't get blackmailed emotionally by these so-called motivational speakers. جو انٹرنیشنل ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ اپنی فیلڈز میں اسپیشلائزڈ لوگ ہیں. ان کو کارپوریٹس آرگنائزیشنز بلاتی ہیں ان ٹاکس کے لیے، ان اسپیسیفک ایریاز کے لیے. اس لیے میں نے کہا کہ پروفیشنلز کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو اس وقت ہمارا ایک سوشل ٹریجیکٹری بن رہی ہے جس میں ہر کوئی ایکسپرٹ ہے آن ایوری تھنگ while his or her own life is a mess، اس کو بہت دھیان سے ہینڈل کریں. ڈونٹ لیٹ اینی ون اسپوائل یور مائنڈ اینڈ میک یو فیل کہ آئی ایم اے وکٹم اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بیکاز سوائے ان چیزوں کے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی،
ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے. I'll try to do more videos on these issues now because میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی تھی جو اچھرے میں واقعہ ہوا جس میں ان خاتون نے عربک لکھی ہوئی تھی اس شرٹ پہ اور وہ پہنا ہوا تھا. اس کے کتنے اسپیکٹس ہیں, وہ ایک قصے کے کتنے پرسپیکٹیوز بنتے ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس آل دس بیکاز اگر ہماری ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے جس میں ہم آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوں آن دا کنسٹرکٹیو رول ان لائف, تو میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں ہمیں لگے گا ہم صرف ٹائم گزارنے کے لیے سنتے تھے. ہر وقت پولیٹیکل وی لاگس, ہر وقت پولیٹیکل باتوں پہ ڈسکشن. لائف از مور دین دیٹ. آپ نے اپنے اوپر بہت محنت کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یو آر اے پیس آف آرٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایبلٹیز دی ہیں, ایکسپلور دیم. جس چیز پہ لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی, اسی کو کرنے کی کوشش کریں. ٹیک چیلنجز, اور اگر اس میں کوئی ہیلپ لینی پڑتی ہے, اینڈ بائی ہیلپ آئی مین اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون, دیٹ از دا اونلی ہیلپ یو نیڈ. کہ کسی سے بات کر لیں, کسی دوست سے, اپنے کسی گھر میں کسی فرد سے جس سے آپ کلوز فیل کرتے ہیں. کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے, اپنا جرنل لکھنا شروع کر دیں. رائٹنگ آپ کو بہت زیادہ آؤٹ لیٹ دیتی ہے ایموشنلی, اسی لیے لوگ ڈائریز لکھتے تھے پرانے وقت میں, ابھی بھی جرنلس لکھتے ہیں لوگ. اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ یور تھاٹس, اور اس کے بعد کبھی کبھی اس کو پڑھا کریں. یو ول انڈرسٹینڈ کہ جو سوچ آپ نے ایک دفعہ صفحے پہ اتار دی ہے وہ آگے ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس سوچ کو آپ یہاں روک کے رکھیں گے وہ آپ کو ہاسٹیج بنا لے گی. سو ڈونٹ بی اے ہاسٹیج آف یور اون تھاٹس اینڈ ڈونٹ بی اے ہاسٹیج ٹو اینی موٹیویشنل اسپیکر. آئی ول سی یو ٹمارو.